بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند روز سے اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت کا ذکر چل رہا ہے۔ اس کے اجر، اس کا طریقہ، اس کے درجے، نیکیوں میں اضافہ، مرتبوں میں اضافہ، گناہوں کی کمی، یہی تمام ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کی فضیلت اور مزید بیان کرنے والی ایک حدیث آج زیر نظر ہے۔ راوی ہیں اس کے حضرت معاذ ابن جبل، سب جانتے ہیں ان کو، بڑے راویوں میں ان کا شمار ہے۔ فرماتے ہیں ان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ فقال ای الجہاد اعظم اجرا قال اکثرهم للہ تبارک و تعالی ذکرا قال فای الصائمین اعظم اجرا قال اکثرهم للہ تبارک و تعالی ذکرا ثم ذکرنا الصلاة الزکاة والحج والصدقہ کل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اکثرهم للہ تبارک و تعالی ذکرا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لعمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل۔ ترجمہ: حضرت معاذ ابن جبل روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا۔ سوال تھا کس جہاد کا سب سے زیادہ اجر ہے؟ پہلے ترجمہ پوری حدیث کا لفظ بلفظ سن لے دھیان سے۔ کیا سوال کیا گیا؟ کس جہاد کا سب سے زیادہ اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا جہاد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ دھیان رہے سوال کے اوپر اور ہمارے موضوع کے اوپر دھیان رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی تسبیح کی، کہ ذکر کی، کہ ثنا کی، کہ بڑائی کی۔ یہ بات چل رہا ہے، اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ اور سوال کرنے والے کا سوال دیکھیں کہ اس نے پوچھا، حضرت معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کس شخص کا جہاد سب سے اچھا ہے؟ پہلے تو ہم جہاد کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہی ہیں کہ فی سبیل اللہ جہاد کا کیا مطلب ہے، اس کی فضیلت بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے، لیکن تذکرتاً ہم جانتے ہی ہیں کہ جہاد کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں جو 5 بڑے پلر ہیں ان کے بعد چھٹا پلر جہاد ہی ہے، یعنی وحدانیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 کے بعد چھٹا پلر جہاد ہے اسلام کا۔ بہت بڑا اجر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ خیر، تو اس میں سے بھی سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا جہاد سب سے اچھا ہے؟ ہماری نظر میں تو جہاد سے برابر ہے، جو اپنا تلوار ہاتھ میں لے کے لڑنے چلا گیا تو بس وہ ہم سے تو بہت زیادہ اچھا ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے جو چلا جائے۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے اور اس سے خوبصورت اس کا جواب دیکھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا جہاد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ کام چلنے والا نہیں ہے خالی جہاد سے، سب کچھ کر رہے ہیں، روزہ، نماز، پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، دنیاوی کام، لینا دینا، بزنس، اور اللہ کے راہ میں جہاد جیسے ہی اعلان ہوا تلوار لے کے نکل بھی گئے، اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن اس میں بھی فضیلت وہ لوگ لے گئے جہاد میں نکلنے والے جو دن رات یعنی حسب استطاعت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ کیا اندازہ ہوا؟ جہاد سے بھی بڑا درجہ اللہ کے ذکر کا ہے۔ ان لوگوں کا جہاد بھی قابل قبول ہے، لیکن ان میں بھی سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، یعنی جو ذاکرین ہیں۔ دوسرا سوال اس شخص نے پھر سوال کیا، بہت اچھا سوال، کس روزے دار کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ماہ مقدس چل رہا ہے، ہم سب لوگ روزے کی فضیلت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ انتہائی درجے کی فضیلت ہے، انتہا یہ ہے کہ روزے کا اجر ہی نہیں بتایا گیا کیا ہے، یہ تو اس کی انتہا ہے۔
اور اس سے بڑی انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے ہاتھ سے اس کا اجر عطا کرے گا، جو معلوم ہی نہیں، کتابوں میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ روزے کا اجر کہیں ہے ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا ہمیں روزے کا اجر ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی سوال دیکھیں کہ کس روزے دار کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی وہی جواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا روزدار بھی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اس 40-50 ڈگری ٹمپریچر میں 17-18 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ان میں بھی افضل وہ ہے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر بار بار دھیان رہے کہ باب ہمارا اللہ کے ذکر کا چل رہا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی بات ہم یاد کر لیں، قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک اور بات یاد کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، وہ باب چل رہا ہے۔ اب اس کو ہم یہاں لا کے جوڑیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جہاد کرنے والوں میں بھی سبقت لے گیا، جو اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا اور جہاد بھی کر رہا ہے۔ دوسری بات، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا۔ ایک اور مخفی بات سمجھیں، جہاد روز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے جب ضرورت پڑ جائے۔ روزہ بھی روز نہیں ہوتا، سال میں صرف مہینے بھر کے روزے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر پر اور بند ہو تو اللہ کے ذکر پر۔ طریقے اللہ کے ذکر کے بہت ہیں، ہم تسبیحات جانتے ہیں کہ صبح اٹھے تو کیا پڑھنا ہے، ہم جانتے ہیں رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا ہے، یہی سب اللہ کے اذکار ہیں۔ کوئی الگ سے مخصوص کوئی وظیفہ، کوئی نماز مخصوص نہیں ہے کہ یہ کر لیا تو اللہ کا ذکر ہو گیا۔ مطلب یہی ہے کہ 24 گھنٹے ہم کسی نہ کسی طرح سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تیسرا سوال نہیں بلکہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا ان سب عبادتوں میں اس کا اجر سب سے زیادہ اسے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ 2 سوالوں کے بعد باقی سوال کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پلر اپنے آپ گنا دیے، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ چاروں کام شخص کر رہا ہے کوئی، اور یہی چاروں کام وہ شخص بھی کر رہا ہے جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا رہتا ہے، تو بس یہ شخص باقی تمام لوگوں پر سبقت لے گیا، ان سے آگے بڑھ گیا اجر میں، درجوں میں، وزن میں۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہم سب جانتے ہیں اعمال کی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اعمال کا وزن ہے، درجہ ہے، اس اعتبار سے سبقت لے گیا۔ اب سبقت لے گیا کا اگلا جملہ آپ سن لیں، کیا فرمایا؟ یہی اسی مجلس میں جو حضرت معاذ ابن جبل بیان کر رہے ہیں، یہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دھیان رکھیں یہ 2 صحابی کون ہیں؟ عام صحابی نہیں ہیں، درجے کے اعتبار سے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ درجے کا اندازہ کر لیں ہم کہ یہ کیا ان کے درجے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، اے ابو حفص، یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو حفص۔ ابو حفص ہم سب جانتے ہیں، حفص کے ابا یعنی حضرت حفصہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ اے ابو حفص، عرب کا ایک دستور ہے، ایسے پکارا جاتا ہے کہ فلانے کے ابا، اے ابو حفص، ذکر کرنے والے تمام بھلائی لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذکر کرتن، جیسے ہم کسی بات پہ کسی سے کہیں ارے یار دیکھو یہ آدمی کتنا آگے بڑھ گیا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے درجوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنے یا کسی کے بھی مقابلے میں تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے درجے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے تو تمام بھلائی لے گئے۔ اب اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا اللہ کے رسول، صرف یہاں بتانا مقصود اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ اے ابو حفص، ذکر کرنے والے تمام بھلائی لے گئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہاں ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو. پوری حدیث مکمل ہو گئی. اندازہ کریں یہ بار بار متعدد احادیث میں، متعدد صحابہ کرام کے ذریعے، متعدد جگہوں پر، متعدد مواقع پر یہ بات بار الگ الگ زاویوں سے، ثواب کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک کے اعتبار سے یہ کیوں فرمائی جا رہی ہے بار بار؟ بات ایک ہی ہے، اللہ کا ذکر کرو، ہماری سمجھ میں آ گئی، قصہ ختم ہو گیا. لیکن بات اتنی نہیں ہے. ایک دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں، کہیں ہم جائیں تو ہمیں ایک فیسلٹیز کا بورڈ نظر آتا ہے. سپوز ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سب سے پہلے ہم اس کی ڈگری دیکھتے ہیں، اچھا MBBS ہے. فوراً دوسرے ڈاکٹر پر نظر پڑتی ہے، یار یہ MBBS بھی ہے، MD بھی ہے. اچھا یہ اس سے اچھا ہے. ایک اور ڈاکٹر کسی سے ہم پوچھتے ہیں، یا اور بتاؤ، اچھا یہ سرجن بھی ہے اور یہ اس مرض کا اسپیشلسٹ بھی ہے. اچھا چوتھا ڈاکٹر ملتا ہے، اچھا یہ مرض بھی ہے لیکن یہ فورن ریٹرن ہے، یہ والی ڈگری یہ فورن سے لے کے آیا ہے. بات ایک ہی ہے، 4 5 6 7 8 ڈاکٹر ایک ہی علاج کریں گے، ایک ہی دوائیں دیں گے. ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری سائیکولوجی کیا ہے؟ ہمیں کیوں بار بار یہ بورڈ دکھائے جا رہے ہیں؟ کسی ایک کے پاس چلے جائیں، پتہ تو ہے ڈاکٹر دوا دے رہا ہے. نہیں، ذہن یہ کام کرتا ہے جہاں ہمیں میکسیمم فیسلٹیز مل جائیں، اچھے تو ہم اس سے بھی ہو جائیں گے. اچھا تو ہمیں ایک بار بتا دیا گیا، اللہ کا ذکر کر لو. ہمارے والدین بچپن سے ہمیں بتاتے ہیں اللہ کا ذکر کر لو، نماز پڑھ لو، ہو گیا اللہ کا ذکر. کافی نہیں ہے، یہ بار بار بتایا جا رہا ہے. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے درجے کا اندازہ ہوتا ہے. دوسری چیز، اس سے اللہ رب العزت کے دبدبے کا، اس کی کبریائی کا، اس کے بڑے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہم کبھی، چھوٹی سی مثال، ہم کبھی اپنے بچے کو کہیں کوچنگ دلانے لے جاتے ہیں، 10,000 لوگوں سے پوچھتے ہیں، یار کون سا کوچنگ انسٹیٹیوٹ یا کون سا ٹیچر اچھا ہے؟ ہاں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اس کا نام زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، وہ بڑا زیادہ ہے. یہی بات ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے. حضرت معاذ ابن جبل کا کہنا، حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت عمر سے کہنا، اس کے بعد اللہ کے رسول کا اس پر سواد کرنا کہ ہاں ابوبکر تم سچ کہہ رہے ہو. بے شک ان تمام عملیات میں وہ لوگ سبقت لے گئے جو ان کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب تمام کام چھوڑ دیے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، بس تسبیح لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، جہاد پہ بھی نہیں جا رہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے، اس کا اجر اپنے جگہ ہے، وہ ملے گا. لیکن جب جنت میں ہم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہاں لڑائی جنت کی تو ہوگی، وہ تو چھوٹی لڑائی ہے. بڑی لڑائی ہے جنت کے درجوں کی، بڑی لڑائی ہے جنت میں داخلے کی، بڑی لڑائی ہے جنت میں داخلے کے وقت کی. یہ لڑائیاں زیادہ بڑی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ دن 1,000 سال کے برابر ہے. ہو سکتا ہے جنت میں ہمارا نمبر آ جائے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن پہلے جنتیوں میں جانے سے ہم 1,000 سال کے بعد جائیں گے. وہ 1,000 سال کیسے کٹیں گے؟ اور یہ لوگ جن کے درجے ہم بڑے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں ان تمام چھوٹی چھوٹی معاملات سے، وہ تو روز محشر قائم ہوا اور جنت میں چلے گئے. تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں داخل ہو جائیں تھوڑے سے ایفرٹ کرنے کے بعد، اور وہ بھی ایسے ایفرٹ جو ہمیں پہلے سے بتا دیے گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ اندھیرے میں رکھا گیا ہے، بالکل کچھ بھی اندھیرے میں نہیں ہے. بڑا عجیب پیپر ہے، پورا سوال اور اس کے پورے جواب سب آؤٹ کر دیے گئے ہیں. بس ہمیں اس پر عمل کر لینا ہے. ہم کہیں نہیں سکتے اللہ کے یہاں ہم شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم جنت میں اتنی دیر میں کیوں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کے پاس جواب موجود ہے کہ یہ سب مدارج میں تم سے بہت آگے ہیں، تم بھی یہ سب کام کرتے تھے، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے کہ بس روزہ محشر قائم ہوا اور جنت مل گئی. ہمیں 1,000 سال بعد ملے گی، پتہ چلا ہمیں 50,000 سال بعد ملے گی. الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ زاویے ہیں. ہر ایمان والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ہر ایمان والا جائے گا. لیکن کیوں نہ ہم اس روز محشر کی سختی سے بھی بچ جائیں، کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سوال و جواب سے بچ جائیں، کیوں نہ ہم اتنے تمام لوگوں کے سامنے، جب ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و قارب سب وہاں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے یہاں پیشی ہو رہی ہوگی، تو جب اعمال نامہ کھلے گا تو ہمیں شرمندگی بھی ہوگی. یہ لوگ ہمیں کیا سمجھا کرتے تھے اور ہم یہاں کیا نکلے. کیوں نہ ہم اس سے بچ جائیں. تو کیا طریقہ ہے اس سے بچنے کا؟ فرائض تو ہم کر ہی رہے ہیں، فرائض تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ہم سب کو فرائض کے راستوں پہ قائم رکھے، وہ ہماری تربیت میں ہے. اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والدین کو، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ قائم رہے. یہ والدین کی تربیت ہمارے پاس ہے، فرائض پہ عمل ہے، لیکن یہ اضافی باتیں ہیں. ان اضافی باتوں پر اگر ہم دنیا میں عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، تو اللہ نے چاہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے مرتبے اور بڑھتے چلے جائیں گے.
تو اللہ نے چاہا ہم سب کوشش کریں. اللہ رب العزت کے ذکر کے طریقوں کے بارے میں بہت بیان ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی بات پھر دوبارہ ہم تازہ کرا دیں، وہی تکبیر، تحلیل، تسبیح، تمہید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ کو بہت مرغوب، بہت مرغوب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت مرغوب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو بہت مرغوب. ہر وہ چیز اللہ کو مرغوب جس سے اس کی بڑائی ثابت ہو اور ہماری عاجزی اور انکساری شامل ہو کہ اے رب ذوالجلال، تو مالک، تو خالق، ہم تو تیرے بندے بھی سچ میں کہلانے کے لائق نہیں. بس یہ تذکرہ ہمارے ذہن میں رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبانیں اس کے ذکر سے تر رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.